بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ کیسے رکھا کرتی تھی اور اسلام کے علاوہ کن مذاہب میں روزے رکھے جاتے ہیں، دین اسلام میں روزہ کب فرض ہوا اور روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں روزہ ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے کی فرضیت اور ماہیت پر تمام عالم اسلام متفق ہے۔ ہر سال رمضان کا روزہ بالاجماع فرض ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی بہت ساری فضیلتیں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ رمضان کی راتوں کا قیام بھی بہت فضیلتیں رکھتا ہے، خصوصاً آخر عشرہ میں عبادت کی اہمیت اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آخری عشرہ میں ہی شب قدر آتی ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جو مسلمانوں پر اس کی فرضیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ کہ یہ ان لوگوں پر عائد کی گئی جو ان لوگوں پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مسلمانوں پر روزے کے فرض ہونے کی دلیل ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہودیوں میں روزے کیسے رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے مقدس کتاب تورات میں کئی مقامات پر روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ یوم عاشورے کے روزے کو کفارے کا روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سنگان میں گزارتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ عاشورہ کے دن قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اب وہی فرض ہے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت چھوڑ دی گئی۔ اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ تورات کی روایات بتاتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن وہاں قیام کیا تو روزے کی حالت میں رہے۔ تورات کی بعض روایت سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کی یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی یہودی روزے رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہے۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزے رکھا جاتا ہے۔ فارسی مذہب میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ فارسی مذہب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے فارس ایران میں ہوئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی تھی۔ بھارت میں پرانے زمانے سے روزے کا تصور پایا جاتا ہے جسے عرف عام میں ورد کہا جاتا ہے۔ ہندو سنیاسی بھی جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ روزے میں ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں نئے اور پورے چاند کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ قریبی عزیز یا بزرگ کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کی رویت پائی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے حیات پر نظر کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ وہ روزے کی حالت میں بھی خوب صدقہ و خیرات اور غربا و مساکین کی مالی مدد کرتے تھے اور کسی سائل اور ضرورت مند کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے، چاہے اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ نہ بچے اور محض پانی پر روزہ افطار کرنا پڑے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھی۔ گھر میں ایک روٹی کے علاوہ کھانے کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک مسکین نے آ کر سوال کیا تو وہ ایک لوتی روٹی کو بھی
بھی سائل کو دے دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 1,00,000 دراہم دیے تو اسی دن تمام دراہم لوگوں میں بانٹ دیے، 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا، جبکہ وہ خود روزے سے تھی۔ روزہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی ہمت مضبوط اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور تکالیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف مسلمان کو روزے کی حالت میں کھانے پینے وغیرہ سے روکا گیا ہے جس سے وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور دوسری طرف بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے اس میں چڑچڑاپن اور غصہ پیدا ہونے اور دوسرے سے الجھنے کا خدشہ تھا۔ اس لیے شریعت نے روزے کی حالت میں کسی سے نازیبا گفتگو یا لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی سختی سے روکا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو برا بلا کہے یا جھگڑا کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔